سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام چینل کے سبسکرائبرز سے کہ میں کافی عرصہ اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پراپر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ آج کے دن جو بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو لوگ روزانہ کے حساب سے اپنے ہوراسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پہلے میں اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، میں نے ایک نیا چینل علیحدہ سے بنا دیا کیونکہ اس چینل کے اوپر وظائف کی اور باقی تمام ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں ملتی ان کی وجہ سے، تو اس کے لیے علیحدہ میں نے چینل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس چینل کا اسکرین شاٹ ہے اور اس کے بعد اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس کا یہ تھمبنیل ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی اس چینل کا آپ کو مل جائے گا کسی بھی ایک ویڈیو کا، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گا، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اینڈ اسکرین پر آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر لیں، وہاں پر آپ کو اس ویڈیوز کی خوبی کیا ہے تھوڑا سا آپ کی مہربانی تفصیل سے سمجھ لیجئے گا۔ ڈیلی ہوراسکوپ تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد جادو کی وجود کی تکلیفوں کے لیے جو ہے شفا کے لیے اس کے اندر میں روزانہ دم ساتھ اپلوڈ کرتا ہوں۔ کاروبار کی ترقی اور باقی تمام پریشانیوں کے لیے اس کے اندر روزانہ کا ذکر ہوتا ہے جو آپ مل کر کرتے ہیں، اور اس میں ہر چیز کے لیے اینڈ میں دعا ہوتی ہے۔ ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہوراسکوپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں جو اہم بات ہر بار بتاتا ہوں کہ میرے جو ہوراسکوپ ہے عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان لوگوں کے حالات ظاہر مختلف ہوں گے کیونکہ جادو ٹونے والے مریض کی پہلے ہی بندشیں لگی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی جو کہ اس بار بہت اہم ہے اور بہت بہترین ہے، جو کہ پورے کے پورے گھرانے کو انشاءاللہ تعالیٰ تندرستی دے گا، بے برکتی ختم کرے گا۔ خالی ایک بندے کے لیے نہیں ہے یہ، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے گھر میں سکون ہوگا۔ بہت بہترین ہے اس بار کا آپ کا صدقہ بھی اور پڑھائی بھی، جو کہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کے بارے میں۔ برج قوس، سٹار ہے جی سیجیٹیریس۔ آپ کے لیے جون 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم آج جو بات کریں گے آپ کے سٹار کے مطابق، وہ ہمیشہ میں سٹار کو شروع کرتا ہوں بزنس سے، مگر اس دفعہ تھوڑا سا چینج کرنا کیونکہ آپ کے سٹار کے معاملات آپ کے ایسے آ رہے ہیں۔ یہ 12 میں سے 12 سٹارز میں سے ایک اور ایسا سٹار ہے اور ایک آپ کا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے مزاج کی۔ یہ مہینہ مزاج کے لحاظ سے آپ کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوگا۔ مزاج جو ہے وہ گرم رہے گا، زیادہ تر گرم رہے گا، اس کی وجہ سے گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں گے، گھریلو معاملات کے اندر آپ کے بہت زیادہ معاملات خراب ہوں گے۔ ایسی بچیاں جو سٹار سے تعلق رکھتی ہیں وہ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ ان کی طلاق تک بات جا پہنچے، تو آپ کو کیونکہ یہ معاملہ سب سے پہلے ڈسکس کرنے والا ہے، اس لیے مرد حضرات بھی ایسے جو کہ بہت زیادہ غصے میں رہیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو گھریلو تباہی آ سکتی ہے، دوسرا آپ کے گھر کے اندر اسی وجہ سے بے برکتی بھی آئے گی، لڑائی جھگڑا کی وجہ سے کاروبار میں ناکامی بھی آئے گی۔ اگر اس چیز کو کنٹرول کر لیا تو باقی ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کا بھی ورد سلام قول من رب رحیم کا ہی ہے، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، خاص طور پر صبح سے لے کے 11 بجے تک کا ٹائم جو ہوگا وہ آپ کے لیے خطرناک ہوگا۔ آپ اس ٹائم کو کنٹرول میں رکھیں، اس ٹائم کے اندر غصہ نہ کریں تو باقی پورا دن بہترین ہو جائے گا، کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا۔ اگر اس دوران آپ نے لڑائی جھگڑا کیا، لڑائی جھگڑا کر کے مرد باہر نکلا تو کاروبار میں کمی آئے گی۔ اگر لڑائی جھگڑا کر کے عورت نے اپنے مرد کو باہر نکالا، چاہے اس کا کسی بھی سٹار سے تعلق ہے، تو اس کے کاروبار میں ناکامی آئے گی، تو اس لیے اس چیز کی احتیاط کیجیے گا۔ اب اس چیز کو ہٹا کر اگر آپ نارمل ایک کنڈیشن کے اندر جو ریشو سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق میں آپ کے سٹار کے بارے میں باقی بتانے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا اب جو بتانے لگا ہوں اس میں غصہ شامل نہیں ہے۔ اگر آپ غصہ نہیں کریں گے تو پھر یہ کنڈیشن ہے، غصہ کریں گے تو ہر چیز الٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، سارے کے سارے مہینے کے اوپر ہر چیز کے اوپر اس چیز کے اثرات آئیں گے غصے کے۔ ٹھیک ہے، باہر جانا ہے، رشتوں کے معاملات ہیں، جائیداد کے معاملات، کچھ بھی وہ الٹ ہو جائیں گے۔ تو اب میں اس میں سے غصے کا ریشو جو ہٹا رہا ہوں وہ پھینک رہا ہوں آپ کے اوپر۔
اللہ کی ذات آپ پہ رحم کرے اور آپ اس چیز کو کنٹرول کر لیں اگر، تو پھر آپ کا سٹار کیسا رہے گا وہ بتانے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ بھی چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، نقصانات نہیں ہوں گے اگر آپ غصے کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، پروفیٹیبل ہی انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، زیادہ تو نہیں پر پروفٹ ضرور ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج یہ جو رہے گا پورا مہینہ، اس پورے مہینے کے اندر مختلف قسم کے معاملات رہیں گے۔ کام والی جگہ پر کبھی چھوٹی موٹی دوستوں کے ساتھ بحث ہو جائے گی، کبھی ہنسی مذاق رہے گا، مگر کچھ خاص نہیں، ایک عام مہینے کی طرح ایک مہینہ ہوگا جو کہ گزر جائے گا۔ ترقی ہونے کے چانسز کم ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر والوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جو سرکاری نوکری والے ہیں وہ تو ظاہر ہے بجٹ بولنا ہے تو ان کی تنخواہیں بڑھنی تو اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مہینہ کافی اچھا ہے، چاروں کے چاروں ہفتے بہترین ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی۔ نیا کاروبار کرنے والوں کے لیے اس مہینے کے صرف پہلے 2 ہفتے بہترین ہیں، اس کے اندر اگر آپ کام شروع کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگلے 2 ہفتوں میں یاد رکھیں کاروبار بہت اچھا نہیں چلے گا پر نارمل چلے گا، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا اس کے بعد اگلا مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری روٹین آپ کو بتا دی کہ پہلے 2 ہفتوں میں کام نیا شروع کریں، اگلے 2 ہفتوں میں تھوڑا سا صبر کریں، نقصان میں نہیں رہیں گے۔ جو بھی مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی دکان ایسی پکوان وغیرہ کی ڈال لی ہے تو اس میں اتنے پیسے ضرور آئیں گے کہ آپ کے سارے اخراجات بھی پورے ہوں اور ہلکا پھلکا پروفٹ بھی ہو، نقصان نہیں ہوگا، مگر اگلے مہینے میں وہ پروفٹ ڈبل ٹرپل بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بہت زیادہ پروفٹ ہونا شروع ہو جائے گا، مگر سٹارٹنگ پہلے 2 ہفتوں میں ہی کیجیے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ ایک ملا جلا سا مہینہ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر اگنور کیا جا سکے تو کریں، ورنہ پھر اس ہفتے کے معذرت اس مہینے کے آخری جو ہفتہ ہے اس کے اندر پیپر جمع کروائیں، پہلے 3 ہفتوں میں تو بالکل نہ کروائیے گا، ٹھیک ہے جی۔ جو بچے بچیاں جاننا چاہتے ہیں ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو یہ مہینہ جو ہے لڑکیوں کے لیے تھوڑا بہتر ہے، لڑکوں کے لیے اتنا خاص نہیں ہے۔ لڑکیوں کے زیادہ رشتہ ہونے کے چانس ہیں، لڑکوں کے اتنے زیادہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں، اور اگر ہوئے بھی تو خاندان کے اندر ہوں گے، خاندان کے باہر نہیں ہوں گے، لڑکوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور لڑکیوں کے خاندان کے باہر اور اندر دونوں کے اندر ہونے کے چانس ہیں، اور یہ ارینج میرج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں جاننا چاہتی ہیں اس مہینے کے اندر حمل ہوگا یا نہیں، نئے جوڑے ایسے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، فزیکلی طور پر بالکل سیٹ ہیں، ان کے بھی حمل ہونے کے چانس اس دفعہ کم ہیں، اور یہ صرف آپ کے سٹار میں 12 کے 12 سٹارز میں ہے، صرف آپ کا سٹار ایسا ہے جس کے اندر یہ کمی آ رہی ہے، ورنہ 11 کے 11 سٹار اس معاملے کے اندر بہترین جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو ہے تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی، میڈیسن طاقت کی تھوڑی سی استعمال کرنی پڑیں گی، اگر آپ میں کوئی کمزوری ہے تو اس کے لیے کوئی سیرپ وغیرہ استعمال کریں تو اس سے جا کر تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے۔ سٹارز کے معاملات کے اندر جو ہے 50-50 معاملات ہیں، ہوگا نہیں ہوگا، کچھ کو ہوگا کچھ کو نہیں ہوگا، اس طرح کا معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جن کے ٹائم زیادہ گزر چکا ہے ان کو اپنی میڈیسن جو ہے وہ دھیان سے لینی چاہیے، اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ 18 والی بچیوں کے لیے بہتر نہیں ہے مہینہ جی، ان کے حمل ضائع ہونے کے چانس ہیں، صحت کے معاملات خراب ہوں گے جس مہینے کے اندر، اور سب سے زیادہ موسمی اثرات کی وجہ سے آپ کو پرابلم بنے گی۔ ایسے مریض جن کو سیریس پرابلم پہلے سے موجود ہے، دل کے امراض یا ایسے، ان لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ بہت بڑا نقصان آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ جائیداد کے مقدمات اگر آپ کے چل رہے ہیں تو اس کے اندر اس مہینے کے اندر آپ کے حق کے اندر فیصلہ ہونے کے چانس ہیں جی، کافی زیادہ اچھی ریشو آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جن لوگوں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں ان کو واپس ملے گا یا نہیں، یہاں پر پہلے بتا دوں کہ یہ کاروباری قرض کی بات نہیں کر رہا، یہ ایسے قرض ہیں جو کہ دوستوں کو، بہن بھائیوں کو دیے جاتے ہیں، تو اگر آپ نے بہت کلوز رشتے جو بہن بھائی ہیں ان کو دیا ہے تو وہ آپ کو نہیں ملیں گے، دوست احباب جان پہچان والا جو ہے ان میں سے آپ کو قرض واپس ملنے کے چانسز ہیں جی اس مہینے کے اندر، بشرطے کہ اس کے پاس پیسے بھی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دشمنوں کے لحاظ سے یہ جو مہینہ ہے آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہے، آپ کو دشمنوں سے بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس مہینے کے اندر اگر ان کو کوئی موقع ملا تو وہ موقع ان کا ضائع نہیں جائے گا، وہ آپ پر غالب رہیں گے، تو آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میاں بیوی کے اور گھریلو معاملات کے بارے میں نے سٹارٹنگ کے ساری بات بتا دی ہے، تو اس کے مطابق ہی چلیے گا، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی جی، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ بات اچھے سے سن لیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، ظاہر بات کو سمجھاؤں گا تو آپ اس کے مطابق جو ہے نا کریں گے، اور اس کے انشاءاللہ تعالی میں رب العزت کی ذات نے کرم کیا تو بہت آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں آپ کو آج
پڑھائی اور ختم پاک بتانے لگا ہوں، یہ اگر آپ لوگوں نے دے دیا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کے اندر اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ یہ رشتوں کی بندش کے اندر بھی کام کرتا ہے، اس کے بعد کاروبار کے اندر بہت زیادہ ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ گھریلو پریشانیاں، خاص طور پر ایسے لوگ جن کے اندر میاں بیوی کے معاملات خراب ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، بے برکتی ہو، ان تمام چیزوں پہ کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ اور پڑھائی آپ لوگوں کو آج دینے لگا ہوں جو کہ پورے گھر کا ایک طرح سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیں گے آپ ہی، مگر گھر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے تمام پر اس کا اثر آئے گا، اور اس کا اثر آنے سے یہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑا ظاہر کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تمام معاملات گھر کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ یہ آپ نے دینا ہے سوموار والے دن۔ کوشش تو کر رہے ہیں کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے دیں، اگر نہ ہو تو اس کے بعد بھی پہلے کے اندر دے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر پہلا آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ 1 جنوری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہی جو پہلا سوموار آپ کو آئے، آپ نے اس دن آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، گھر میں 2 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، 3 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بندہ بھی کرے گا سب کے پورے گھر کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ 12 کے 12 ستاروں کے لیے بہترین ہے جی۔ طریقہ کار سوموار والے دن یہ آپ نے کرنا ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، مگر صرف 2 وقتوں کو چھوڑ کر ایک صبح فجر کے بعد جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو مغرب سے پہلے زوال کا ٹائم آتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ باقی آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اندازہ نکال لیں کہ آپ عصر سے پہلے کر سکتے ہیں جی، صبح تقریباً 5-6 بجے سے لے کر عصر سے پہلے آپ یہ عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ 12 قسم کی آپ نے چیزیں رکھنی ہیں۔ اگر کوئی بہت غریب ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے، ٹھیک ہے، 3-4 ٹافیاں ایک قسم کی، 3-4 قسم ایک قسم کی، تو اس طرح کی 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے۔ کوئی بھی چیز ہو مگر 12 قسم کی ہو۔ مٹھائی اگر آپ نے رکھنی ہے، جیسے آپ 4-5 قسم کی مٹھائی لے لیتے ہیں، ساتھ کوئی آلو چاٹ، کوئی اس طرح کی چیزیں کر کے، تو ان کی 12 اقسام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیچ میں روٹی آ جاتی ہے، دودھ آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر کوئی سالن چھوٹے موٹے رکھ لیں۔ اس طریقے سے چیزیں آپ نے 12 مکمل کرنی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 12 چیزیں آپ نے رکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے، سورہ یاسین پڑھی جائے گی 12 بار، سورہ کوثر پڑھی جائے گی 112 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چار کل جو ہیں وہ 12 بار پڑھے جائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، 4 کل اس طرح نہیں پڑھے جائیں گے کہ جیسے آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ 12 بار آپ نے پڑھنی، نہیں، چاروں کل تعداد ایک ترتیب سے پڑھے جائیں گے، پھر وہ 1 بار گنا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کوشش کریں کہ یہ 4 کل جو ہے وہ 1 بندہ مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین بڑی ہے تو 2 بندے 3 بندے مل کر پوری کر لیں۔ سورہ کوثر وہ 1 بندہ پوری کر لے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو میں نے دعا لگائی ہے تصویر، یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، یہ بھی 1 بندہ پورا کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی آپ نے 12 بار پڑھنی ہے۔ اس پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد 1 بندہ بھی یہ کر سکتا ہے، 2-3، مگر کیا ہوگا، سورہ یاسین صرف مل کر پڑھ سکتے ہیں، باقی جو بھی بیچ میں جیسے 4 کل ہیں، پھر بتانے لگوں، 1 بندہ پڑھے گا، مل کے نہیں پڑھا جائے گا۔ سورہ کوثر دوسرے بندے کو کہہ دیں کہ جی آپ سورہ کوثر 112 بار پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے آپ خود پڑھ لیں، کسی کو کہہ دیں، تو اس طریقے سے یہ چیز ہوگی۔ پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے دعا کی جائے گی، جو آپ کا دل کرے، جیسے آپ کا دل کرے آپ وہ کریں گے، مگر اس کے اندر صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے اندر صرف اور صرف آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی کریں گے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا احصال ثواب جو ہے وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کے لیے جو پردہ کر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو آپ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو سکون بھی ملے گا، اور اس سے آپ کو اس طریقے سے فائدہ ہے۔ دعا جب آپ یہ مکمل کر لیں گے، جو آپ نے چیزیں بنائی ہوں گی اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے کہ جیسے سب سے کم تر چیز، اگر آپ نے بیچ میں پانی رکھ لیا ہے، اب پانی جو ہے وہ آپ باہر تقسیم نہیں کر سکتے، تو پانی 1-2-3 لوگ جو گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کر پی لیں،
باقی چیزیں آپ گھر کے اندر بھی بیچ میں کچھ لوگ کھا سکتے ہیں اور باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں. باہر تقسیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہی سارا کچھ کر لیں، اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے تھوڑا بہت گھر میں لازمی، اور گھر کے والوں کے لیے بھی کھانا ضروری ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اب گھر والے بھی کھائیں گے اور اس چیز کو باہر بھی تقسیم کریں گے، چاہے تھوڑی ہو جتنی بھی ہو. تو ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیے گا، میرے اللہ کی ذات نے کرم کیا تو آپ کے ستاروں کی منحوست بھی ختم ہوگی، گھر میں برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی. اگر کوئی بندہ چاہے تو وہ ہر مہینے کے پہلے سوموار یہ عمل کر سکتا ہے. روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، گھر میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ اس دن جو ہے اسی کی ایک چیز کو رکھ لے اپنے لیے، اور افطاری جو ہے وہ اسی میں سے کسی ایک چیز کی کرے. ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ چیز کو بہتر بنانے کے لیے عمل ویسے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، مجبوری نہ کیجیے گا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے جی، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی. آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں، اگر میں رب نے کرم نہ کیا تو میں انشاءاللہ تعالی اس کا ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ رب کا قرآن جو ہے وہی برکت کا سب سے اہم جو ہے جز ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور ترتیب سے پڑھا جائے اور اس کی ہر ایک چیز ترتیب سے بنائی جائے، ختم پاک دلایا جائے، یعنی اس رب کی نیاز دی جائے. ختم پاک اس رب کی نیاز ہی ہوتی ہے، تو اللہ کی ذات بڑا کرم کرتی ہے جی. اللہ کی ذات آپ کو ہر طرح کی خوشیاں دے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. میرا رب العزت ہر اس بچی کو اولاد عطا فرمائے جس کی بیچاری کو اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں پریشانیاں ہیں، وہ میرا مالک دور کرے. اگر کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو میرا رب اس کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، اور اس کے دشمن کو ایسی اذیت دے کہ وہ پوری عمر کبھی کسی کی طرف دوبارہ آنکھ نہ اٹھا کے دیکھ سکے. اللہ کی ذات آپ پہ رحم کرے جی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.